اچھی اور دلچسپ خبروں کو سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بریکنگ نیوز۔ خاور محمود انگلش ٹیچر کی ریٹ پٹیشن پر جو پی ایس ٹی نے فیصلہ دیا تھا اس پر سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی بہاول نگر نے عمل درآمد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری بہاول نگر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے۔ جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ایلیمنٹری اور جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ ایلیمنٹری بہاول نگر کو، جس کا حوالہ نمبر ہے 33-34 ایڈمن ایم اینڈ ایف مورخہ 1/1/2022، جس کا عنوان ہے تیاری انٹر سی سینیورٹی لسٹ برائے ان سروس پروموشن ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی، آرٹس سائنس زنانہ و مردانہ سینیورٹی لسٹ برائے پروموشن ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی آرٹس سائنس کی تیاری کے لیے پنجاب سروسز ٹریبونل نے حکم جاری کیا ہے کہ انٹر سی بمطابق میرٹ سینیورٹی لسٹ مرتب کی جائے۔ کاپی کا فیصلہ ساتھ اٹیچ ہے، جبکہ اس سلسلے میں جناب چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈی ای اے بہاول نگر کو بذریعہ چٹھی نمبر 8289 ایڈمن ایف بتاریخ 23/12/2021 کو تحریر کیا گیا۔ لہٰذا آپ بطور اپوائنٹنگ اتھارٹی ای ایس ٹی سائنس آرٹس زنانہ و مردانہ ای ایس ٹی کیڈر کے تمام ریگولر اساتذہ کی انٹر سی سینیورٹی لسٹ برائے ان سروس پروموشن ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی سائنس آرٹس زنانہ و مردانہ نوٹیفائی کر کے مورخہ 30/1/2022 تک ہر صورت دفتر زیر دستخطی کو بھجوائیں تاکہ بروقت ان سروس پروموشن زنانہ و مردانہ ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی سائنس آرٹس کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری کی جا سکے۔ یہ لیٹر اشد ضروری تصور ہوگا۔ تو جناب یہ تو وہ لیٹر تھا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری بہاولپور نے سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی بہاول نگر کے حکم پر ڈی ای او ایلیمنٹری مردانہ ڈی ای او ایلیمنٹری زنانہ کو تحریر کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو زیادہ تر ای ایس ٹی ٹیچر نہیں جانتے کہ انٹر سی سینیورٹی لسٹ ہے کیا۔ جب کوئی ٹیچر اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی ایک میرٹ لسٹ بناتی ہے۔ اس میرٹ لسٹ کی جو ترتیب ہے اس حساب سے انٹر سی سینیورٹی لسٹ بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے کب جوائننگ کی، یعنی ڈیٹ آف جوائننگ، اس میں اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ جس طرح میرٹ لسٹ بنتی جائے گی اسی پوزیشن کے حساب سے سینیورٹی لسٹ دی جائے گی۔ یہ تمام کام 2010 کی تعلیمی پالیسی کے مطابق کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس سے
EST کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے سینیارٹی لسٹ ڈیٹ آف جوائننگ کی بنیاد پر بنتی رہی ہے اور کئی لوگ پروموشن لے کر SST بن چکے ہیں۔ اب ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کی میرٹ لسٹ کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جب انٹر سی سینیارٹی لسٹ بنے گی تو پھر جو پہلے اوپر تھے وہ نیچے بھی آ سکتے ہیں یا درمیان میں آ سکتے ہیں، اور نیچے والے اوپر سینیارٹی لسٹ پر آ سکتے ہیں، یعنی ان کی پہلے پروموشن ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ یا نقصان انگلش ٹیچر کو ہوگا۔ وہ انگلش ٹیچر جو 25 سال سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب انشاءاللہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اس سے متاثر EST کے دوسرے کیڈر بھی متاثر ہوں گے، جیسے DM، عربک وغیرہ۔ جن EST کی سینیارٹی لسٹ لوز ہوگی وہ عدالتوں میں کیس کریں گے، اور جو EST پروموٹ ہوں گے وہ اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ لیکن میری ناقص رائے کے مطابق جب معاملہ کورٹ میں دوبارہ چلا جائے گا تو پھر ہر کام رک جائے گا، جس کو اسٹے آرڈر کہتے ہیں۔ پھر ایک کام ہوگا جو سب EST کو پسند آئے گا، وہ ہے کہ آپ کی پروموشن 3-4 سال کے لیے رک جائے گی۔ نہ EST کو تمام کیڈر کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی انگلش ٹیچر کو فائدہ ہوگا، بلکہ انگلش ٹیچر کی اپ اینڈ ابو سینیارٹی والا کیس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ سینیارٹی لسٹ انٹر سی بنے گی یا ڈیٹ آف جوائننگ سے بنے گی، اس وقت تک پروموشن رک جائے گی۔ وہ ٹیچر جو 25-26 سال سے اب اپنا حق، یعنی انہیں پروموشن ملنے والی تھی EST سے SST بننے کے لیے، اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ DRC کی کوئی لسٹ کبھی بھی کسی EST ٹیچر کو نہیں ملی کہ میرٹ پر ان کا کیا نمبر ہے۔ اس ساری لڑائی کے خدشات کا محترم جناب ملک کامران نواز، انگلش ٹیچر اور سینئر رہنما انگلش ٹیچر نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ یہ کام نہ کریں، اس سے آپ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان کے تمام خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ انگلش ٹیچر کو پنجاب بھر میں بڑی مشکل سے منظم کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ انگلش ٹیچر مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، مرکزی باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انفرادی کام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عدالت میں جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس میں بھی غلطی مرکزی باڈی کی ہے۔ اگر وہ انکریمنٹ والا کیس کا جرنل نوٹیفیکیشن نہ کرواتے اور آج انگلش ٹیچروں کے پاس ذاتی پیسے نہ آتے اور وہ ذاتی حیثیت سے عدالت میں نہ جاتے۔ لیکن جناب آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ 2022 میں انگلش ٹیچر کو اپنے تمام حقوق مل جائیں گے۔ یہ سال انگلش ٹیچر کی پروموشن اور دوسری مرات ملنے کا سال ہے، لیکن جب آپس میں اتحاد ہوگا تو یہ چیزیں جلد مل جائیں گی، لیکن انفرادی ٹرائیاں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ پلیز مزید انفارمیشن
اور نیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی خبریں سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔